دوسری نصیحت وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بات درست کہا کرو، سیدھی۔ عربی کا مقولہ ہے سدید السہم، تیر کا سیدھا ہونا۔ تیر ذرا سا بھی ٹیڑھا ہونا نشانے پہ نہیں لگتا، ذرا سا بھی ٹیڑھا ہو، ہلکا سا بھی۔ مطلب کیا ہے؟ بات میں ذرا سا بھی ٹیڑھا پن نہ آنے پائے، بات سیدھی کہنی ہے۔ آج یہ باتوں کی خرابی، زبان کی بے لگامی اور آوارگی گھروں کے گھر میدان جنگ بنائی۔ کوئی کسی کی پرائیویٹ زندگی پرائیویٹ ہے ہی نہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ایسے رابطے ہوتے ہیں اور بات رائی ہوتی ہے اور پہاڑ بنا کے سنائی جاتی ہے۔ رائی کا پہاڑ بنایا جاتا ہے، بات پیچھے کچھ نہیں ہوتی، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ آج لیبر مالک کے بارے بدزن ہے، خامد بیوی کے بارے بدزن ہے، استاد شاگرد کے بارے بدزن ہے، مقتدی امام کے بارے بدزن کیا ہے؟ بیچ میں تیسرا بندہ سبب مر رہا ہے، زبان کی خرابیاں ہیں، یہ غلط رپورٹنگ ہے جو بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ دل کے اندر پھر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، دل کے اندر منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں، کسی کی نفرت جنم لے لیتی ہے۔ یہ زبان کی خرابیاں ہیں جنہوں نے گھروں کے گھر تباہ کر، ساس بہو کی لڑائیاں، بہو ساس کی لڑائیاں، بہو آپس میں ننند کی لڑائیاں۔ اللہ زبان، اس پہ گرفت ڈالیں، اس کے اوپر کڑا پہرا بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کل قیامت کا دن ہوگا، زبان کی بے لگامیاں ہوں گی جو بندے کو نتنوں کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکیں۔ آج سارا دن زبان چر چر فر فر بولتی ہے، دیکھتا نہیں میں کیا کر رہا ہوں، کبھی تول بھی دیا کر اس کو کہ بول نہیں جانتا ہے، تو تولنا نہیں جانتا۔ بیٹھے بیٹھے کسی کے بارے کو ایسی بات کہہ دی، اس بیچارے کی عزت پامال ہو گئی ہیں اور تیری ادا ٹھہری، کسی کی جان نکل گئی اور آپ کی ادا ٹھہری۔ کیوں خرابی؟ زبان پہ ہم لگام نہیں دیتے۔ کبھی رات سونے سے پہلے سوچا کر میری زبان نے آج کیا گل کھلائے ہیں، میرے نامہ اعمال کو سیاہ کیا ہے کہ نیکیوں کا اندراج کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت ایسے دے دی، اور میں جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت ہے میں محمد اس کو جنت کی ضمانت صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دو جبڑوں کے درمیان اور دو رانوں کے درمیان، جاسوسی، زبان کی خرابیاں، بات سیدھی کہہ، ایک ہلکا سا جملہ ہوتا ہے جو بندے کو جہنم کی گہری کھڈ میں گرا دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ ایک دفعہ جملہ منہ سے نکالتا ہے، اس کو علم نہیں ہوتا اس کی کیا خطرناکی ہے، کیا سنگینی ہے، لیکن وہ اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم کی گہری کھڈ میں گرے۔ بھائی بھائی کے ساتھ باہم دست و گریبان، اللہ اکبر، بہن بہن سے لڑ رہی ہے، یہ زبان کی آوارگیاں ہیں۔ دیکھتے نہیں کبھی تخت پہ بٹھا دیتی ہے، کبھی تختہ دار پہ لٹکا دیتی ہے، کہ لفظ ہی منہ سے نکلتا ہے کہ پرائی عورت بیوی بن جاتی ہے، اور ایک لفظ ہی نکلتا ہے کہ اپنی بیوی پرائی ہو جاتی ہے۔ صرف پہرا نہیں کرنا، اس کے اوپر کڑا پہرا بنا۔ اس لیے بہترین حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پہ روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ بات کہے تو درست کرے، ورنہ ولیسمت، چپ رہے۔ یہ چپ کے پہرے بٹھا دے اس کے اوپر، خیر کی بات کہیں، جو بات خیر کی خاموش، ورنہ نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یہاں تو یہ بڑا چلتی ہے نا، کل قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، قرآن اس کی بات گواہی دیتا ہے بار بار، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، جس دن ان کے خلاف
ان کی زبانیں گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس چیز کے بارے جو وہ دنیا میں کسب کرتے رہے، کماتے رہے۔ تیری زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس ایک جملے کی وجہ سے یا تو با عزت اور با کمال ٹھہرتا ہے یا تو بے عزت اور رسوا ہو جاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ نہیں نکالتا کوئی بھی منہ سے لفظ مگر اس کے پاس کڑے پہرہ دار اور نگران ہوتے ہیں، جو منہ سے نکلتا ہے فوراً نوٹ ہو جاتا ہے۔ اتنا سخت پہرہ تیرے اوپر لگا ہوا ہے، تو بھی زبان پہ پہرہ لگا لے، کل قیامت کے اس نے بول کے تیرے خلاف اور وہاں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گی تو اللہ پھر کیا کریں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، اب یہ ہاتھ پاؤں پھر بولیں گے۔ ایک وقت تک زبان وہاں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گی اور یہ کہے گا ان کو مخاطب کر کے اپنے ہاتھ پاؤں کو، اور میں نے تمہیں بچانے کے لیے کیا، تم کیوں بول رہے ہو؟ تو یہ کیا جواب دیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس ذات نے قوت گویائی دی ہے جو ہر چیز کو بلوانا جانتا ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے قوت گویائی عطا کرے۔ بنو اسرائیل میں ایک بندہ قاتل، اس نے اپنے ایک چچے کو قتل کر کے الزام کسی پہ لگا دیا، لمبا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ تو گائے کے بارے حکم ہوا گائے کو ذبح کرو، ٹکڑا گائے کا، مردہ گائے، مردہ ٹکڑا مردے کو ہی لگ رہا ہے اور بندہ زندہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ وہ گائے بھی ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا لے کے مردہ ٹکڑا مردہ بندے کو لگایا گیا، وہ ٹکڑا لگانے سے وہ بندہ زندہ ہو گیا۔ وہ مردہ چیز کے اندر حیات پیدا کر دے اللہ۔ اس لیے اپنی زبانوں پہ لگام ڈال لیں۔ گھروں میں اگر امن چاہتے ہیں تو سب سے بڑی خرابی کا سبب یہ چیز، اسے اللہ فرماتے ہیں قولوا قولا سدیدا، بات درست کہو۔ آج ہم پتہ ہوتا ہے جب بھی پھنستے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں ویسے تو سچ بولتے ہیں لیکن جب پھنس جاتے ہیں وہاں پھر جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پھنس بھی جاؤ جو مرضی ہو، اگر تم سچ بولو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال سنوار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سچ بولنے سے معاملات بھی سنورتے ہیں، انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ آج ہم جھوٹ بول کے نجات اور جھوٹ بول کے ہم رستہ تلاش کریں۔ جناب کعب بن مالک پیچھے رہ گئے تھے رضی اللہ عنہ، تبوک کا واقعہ ہے، تفصیل جانتے ہیں۔ 3 مومن بندے پیچھے رہ گئے تھے، باقی منافق وہ بغیر عذر کے، ان کا بھی عذر کوئی نہیں تھا۔ لمبا واقعہ ہے، واپس رسول اللہ تشریف لائے تبوک سے، منافقین نے آ کے جھوٹ بول دیا۔ جب یہ ہے نا جناب کعب بن مالک، انہوں نے کہا بات بنانی میں بڑی جانتا تھا لیکن مجھے پتا ہے اگر میں نے کوئی بات کی تو اللہ وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو مطلع فرما دیں گے، تو میں نے بات سچ ہی کہنی ہے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، بڑا عبرت، میں نے ایک دفعہ جمعہ ہی پڑھا اس کے بارے، تو میں نے کہہ دیا اللہ کے رسول میرا کوئی عذر نہیں تھا، بس بغیر عذر کے میں پیچھے رہا۔ آج حال ہوتا ہے چوری بھی اور سینہ زوری، گناہ بھی کرتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے۔ ایک گناہ کو چھپانے کے پھر جھوٹ بولے گا، پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولے گا۔ تو گناہ کا رستہ کھلواتا ہے، جھوٹ کے رستے کھلواتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف میں بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ گناہ کا رستہ کھولتا ہے، گناہ جہنم کا رستہ کھولتا ہے اللہ۔ اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، وقت آتا ہے اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔
ایک کذاب ہونے کی مہر نہ لگوا لینا اپنے اوپر. اللہ جانتا ہے کئی بندے ہیں بظاہر بڑی ان کی عزت باریش ہوتے ہیں, بڑی ایک پرسنالٹی ہوتی, لیکن ان کا کردار بڑا گنونا ہوتا ہے. اپنی شخصیت کو کیش نہ کروایا کریں, اپنی داڑھی کو کیش نہ کروایا کریں کہ میری داڑھی دیکھ کے لوگ میرے اوپر اعتماد کر لیں. کچھ حیا کرنی چاہیے. لوگوں کو دھوکہ دے لے گا تو اللہ کو بھی دھوکہ دے لے. اس دن سے ڈرنا چاہیے جب یہ چیزیں گواہی دیں گی ہمارے. تو سچ ہی بولا جناب کعب بن مالک نے. اللہ نے سچ کا نتیجہ کیا دیا؟ 50 دن توبہ معلق رہی ان کی, لیکن اللہ نے 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول فرما دی. بڑا سخت بائیکاٹ ہوا, پوری امت نے بائیکاٹ کر دیا, نبی علیہ السلام نے حکم دیا, لیکن سچ کے اوپر ہی کھڑے رہے. حتیٰ کہ جناب کعب کہتے مجھے کئی لوگوں نے کہا جا کے بات پھیر دے, اب بھی جا کہہ دے اللہ قسم میرا عذر تھا. کئیوں نے کہا مجھے, لیکن میں نے کہا نہیں, جو میں نے بات کہہ دی میں اس پہ ڈٹا ہوں. اللہ نے توبہ قبول کر لی. بڑا اچھا نتیجہ, بڑی شاندار. اللہ اکبر. خوشخبری کو ملی تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا رسول پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا, لیکن آئندہ بھی وعدہ کرتا ہوں پوری زندگی جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ سچ بولنے سے ان کے معاملات سنور رہے ہیں, ہمارے معاملے سنورتے ہیں جھوٹ بولنے سے. انا للہ. سوچ کا معیار بڑا گھٹیا ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تم سچ بولو, اللہ تمہارے معاملے درست کر دے گا. وقتی طور پہ سچ کڑوا ہوتا, نتیجہ بڑا اللہ. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا. یہ 2 نصیحتیں اور 2 خوشخبریاں تھیں. ایک تو اعمال درست ہوں گے اور دوسرا گناہ معاف. اب تیسری نصیحت اور خوشخبری کون سی ہے؟ وہ اگلی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی گویا کہ وہ کامیاب ہوا سب سے بڑا کامیاب ہونا. اللہ کے رسول کی اطاعت. اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ خوش دلی سے کہا ماننا, فوراً کہا ماننا, تمام امور زندگی میں کہا ماننا, اور مرتے دم تک کہا ماننا. یہ اطاعت. یہ نہیں کہ جہاں میری مرضی آئے گی مانوں گا, جہاں میں میری وہ حال نہیں پانا. یہی حال ہے آج. 10 بندے کھڑے کر لیں, ہر بندے اپنی مرضی کا دین پکڑا ہوا ہے. اور دوسروں کو ہٹ کرتے ہیں. بس اینج کرو جی, اینج ہونا چاہیے, وہ اس کو ایسے کریں, اس کی بات, کبھی اپنی بات بھی بتا دیا کر, وہ بھی پوچھا کر. ہر وقت ناقدانہ نظر. اطاعت کا معیار کیا؟ فوراً کہا ماننا, خوش دلی سے کہا ماننا, تمام امور زندگی میں. یہ نہیں کہ یہ ہاں ٹھیک ہے وہاں نہیں, راضی رہے رحمان بھی ناراض نہ ہو شیطان. قرآن کا تو سبق ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والو پورے اسلام میں داخل. فوری کہاں ماننا, سوچیں گے, سمجھیں گے, دیکھیں گے. تو دیکھتے دیکھتے موت دیکھ لے گا, قبر دیکھ لے گا, تیرا دیکھنا ختم نہیں ہوگا. دیکھیں گے اور سوچیں گے. وہ صحابہ تھے, ایک دفعہ حکم پہنچتا فوراً اطاعت. ایک واقعہ, سینکڑوں واقعہ. سنن ابی داؤد کی روایت ہے, ایک صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کے یہ لمبا بال بہت بڑے تھے, کندھے سے نیچے جا رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بال رکھنے سے وہ کندھوں تک صاف آتے, کندھوں سے نیچے نہیں جانے چاہیے. ایک ان کا کپڑا ٹہنوں سے نیچے رہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے غائبانہ طور پہ کہا کہ وہ فلاں بندہ بڑا اچھا ہے, لیکن کاش اس کے بال اتنے لمبے نہ اور اس کا کپڑا ٹہنوں سے اوپر ہو. اللہ اکبر. صحابی نے جا کے بات بتا دی اس کو, وہ بھی صحابی رسول. ان کا اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں بات کی ہے. اس نے فوراً اپنا کپڑا ٹہنوں سے اوپر کیا, فوراً اپنے جو زیادہ بال لمبے تھے کندھوں سے نیچے وہ کندھوں کے برابر کر. یہ ہے سمعنا واطعنا, فوراً اطاعت, خوش دلی سے اطاعت. میں پوری زندگی اپنا چہرہ نہیں سیدھا کر پاتا, اپنا لباس ہی سیدھا نہیں کر پاتا, حجامت ہی درست نہیں کر پاتا, وضاحت ہی درست نہیں ہوتی. میں
کیا مسئلے کا علم نہیں لوگوں کو پتا ہے؟ تو کل قیامت کے جواب دینا پڑے گا. جی کوتاہی نا غفلتیں برت رہے ہیں ہم, اس کا جواب دینا پڑے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو خوش دلی سے اطاعت کرے گا. آخری بات اللہ فرماتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما. یہ تیسری خوشخبری ہے اس کے لیے کہ حقیقی کامیاب یہ انسان. ہم دنیا کی کامیابیوں کے لیے دوڑتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے ایک حد تک دوڑنا چاہیے. اصل کامیابی یہ ہے, اور یہ ایک ہی کامیابی آخرت کی, اور اس کا نتیجہ فارمولہ سبب بھی ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اس کے نتیجے میں وہ فوزن عظیمہ, جس کو فوزن مبینہ, فوزن کریمہ, اللہ نے بار بار لفظ بدل بدل کے ترغیب دی. اصل کامیابی وہ. تو اللہ ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. سنتے تو بڑا کچھ ہے آپ, وہی بار بار نصیحتیں آپ کو کی جاتی ہیں, لیکن سن کے ادھر سے نکال لینا. اللہ اکبر, قرآن کی نصیحت سن کے ادھر سے نکال دینا. بندہ غور تو کرے میں کیا کر رہا ہوں. اللہ سمجھ اور اصلاح کی توفیق دے ہماری.